الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمس قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواہ الحاکم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ تمہارے لیے توشہ اور زاد راہ، بہترین توشہ اور زاد راہ وہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جس کا میں نے سہارا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، فرمایا لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اغْتَنِمْ خَمْسَ قَبْلَ خَمْسٍ، ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، بلکہ اس ایک آدمی کے ذریعے سے پوری امت کو یہ نصیحت ہے۔ فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ جوانی کے اندر انسان جو اعمال کر سکتا ہے، جو کام کر سکتا ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتے۔ جس انداز میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے وہ بڑھاپے کے اندر جا کر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کی جو عبادت ہے، فرمایا یہ انبیاء کا شیوا ہے، اور جہاں پہ اور سوالات ہوں گے قیامت کے دن، جب تک کہ ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جائیں گے اس وقت تک یہ زمین ہمارے پاؤں نہیں چھوڑے گی۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، جوانی میں نے تجھے دی تھی، وہ جوانی تو نے کس کام میں لگائی؟ تو اس لیے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں، اور اس جوانی کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، اللہ کے دین کے اوپر صرف کریں، تو پھر یہ جوانی ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہوگا، آخرت کے اندر جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس جوانی کی اہمیت کو نہ سمجھا، اور غلط دوست، غلط ساتھی، غلط مجلس مل گئی، تو پھر ہماری یہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں بڑھاپا آنے سے پہلے۔ آگے فرمایا اللہ نے جو ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب کہیں سر میں درد ہو جاتا ہے، جسم کے کوئی کسی حصے کے اندر جب تکلیف ہوتی ہے، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کی ساری نعمتوں کی ہم قدردانی نہیں کرتے، نہ قدری کر رہے ہیں، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اور اس کی قدر و قیمت۔ ایک بندہ، اس کے ایکسیڈنٹ کے اندر یہ آنکھوں کی جو پلکیں ہوتی ہیں، اس کے جو بال ہیں یہ کٹ گئے۔ اب وہ 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر جب بھی پیدل چلتا، اس کے بعد اس کی آنکھ جو ہے وہ ساری کی ساری گرد و غبار مٹی سے بھر جاتی، پھر پانی کے چھٹے لگاتا، پھر اسے دھوتا، صاف کرتا۔ اب اس عمل سے اس کی جو آنکھ تھی وہ سرخ ہوتی اور تکلیف شدید ہو جاتی کہ بار بار دھونے سے، گرد و غبار سے، مٹی گھٹے سے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ تیرے جسم میں
سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے تجھے انعامات دیا، جو نعمتیں دی، ان میں کیا ہے؟ وہ کہے گا آنکھوں کے یہ جو بال ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، کیونکہ ہمیں نعمت کا قدر اس وقت ہوتا ہے جب وہ چھن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا قدر ہم اس وقت کریں جب وہ موجود ہوں۔ اب جو سونا ہے، رات کا آرام کرنا، نیند کا آنا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ اس سے پوچھو کہ جو ساری رات بیٹھ کر گزارتا ہے کرسی پہ، بیڈ پہ، اسے نیند نہیں آتی اور سکون کے ساتھ ایک 5 منٹ بھی نصیب نہیں ہوتے، اس سے پوچھو کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہے، وہ کہے گا کہ نیند سب سے قیمتی۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں، فرمایا صحت اللہ نے عطا کی ہے، بیماری سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھیں۔ آگے فرمایا وغینا، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو چھن جانے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھیں، اس مال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، جہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، وہاں اس مال کو خرچ کریں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بڑے کروڑوں اربوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کے چند پیسے بھی اپنے نیک کاموں کے لیے قبول نہیں کرتا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین سے قبول کروائیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور کسی جگہ بھی یہ استعمال ہو جائے، مسجد کی شکل ہے، مدارس ہیں، اور جتنے بھی اس طرح کے نیک کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو اپنے مال کو یعنی فقیر ہونے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اور اسی طرح فرمایا آج ہم فارغ ہیں، یہ جو فراغت ہے اس کو مشغولیت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اور آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم نے زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، موت سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھیں۔ تو آج جس کیفیت کے اندر ہم مبتلا ہیں، یہ جو بیماری ہے اور یہ جو وائرس ہے جس کی وجہ سے آج لاک ڈاؤن ہے، ہر طرف سے سب بند ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر، اور تمام مشغولیت اسے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ تو اس چیز کو غنیمت سمجھیں آپ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ میری اور آپ کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ اب یہ جو فیصلے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے، اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، یہ ان کی بہتری کے لیے ہے، ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی صحت کی بہتری کے لیے ہے۔ ہم سارے جو ہے اس کو فالو کریں، ہم اس کی اتباع کریں۔ تو اس لیے سارے حضرات جو ہے وہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یا گورنمنٹ جو پابندیاں لگاتی ہے یہ میری اور آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، ہم انہیں جو ہے وہ فالو کریں اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن سیکھیں۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا، کام بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم فارغ بیٹھے ہیں تو صرف موبائل کے ساتھ آج ہمارے نوجوان اور بچے کیا ہیں، ساری رات پب جی کھیل رہے ہیں، گیموں میں لگے ہوئے ہیں، اور بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، آن لائن کلاسیں جاری ہیں اور کوئی سبق کی طرف توجہ نہیں، اور سکول کے جو بچے ہیں کوئی جو ہے ان کا بھی کوئی توجہ نہیں ہے، سارے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں پب جی کی طرف۔ اب یہ جو گیمیں ہیں ان سے کیا ملے گا؟ وقت جو ہے یہ ضائع ہو رہا ہے، اور دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، قرآن مجید کو سیکھیں، بچے ہیں ان کو قرآن سکھائیں، بڑے ہیں وہ قرآن سیکھیں، احادیث سیکھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، اپنے گھروں میں بیٹھیں، اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، مسجد کے جو ائمہ ہیں ان سے رابطہ رکھیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، آن لائن ان سے جو ہے وہ قرآن مجید سیکھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، احادیث سیکھیں، گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے نوافل ادا کریں اور اجتماعی انفرادی توبہ اور استغفار کریں۔ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دیں۔ اب اس بیماری کو لانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اس کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تو لہذا جب اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے اور سب کچھ اللہ ہی کرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہیے، پھر ہمیں اللہ کے در پہ آنا چاہیے، وہاں آ کر ہم اجتماعی طور پہ
استغفار کریں، مسجد اپنے گھروں کے اندر گھروں کو جو ہے وہ مسجدیں بنائیں، وہاں فیملی کے ساتھ مل کر جماعت کروائیں اور ذکر و اذکار کریں اور توبہ اور استغفار کریں، قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کریں، تو پھر دیکھیں اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کی برکت سے، فرمایا جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں اللہ اسی طرح کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب ہمارے اعمال اچھے جائیں گے اللہ رب العالمین کے فیصلے بھی اسی کے مطابق آئیں گے۔ تو اس لیے تمام حضرات اس فرصت کو، یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مشغول ہونے سے، یعنی پہلے یہ جو فرصت کے لمحات دیے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین کے ہم قریب ہوں۔ اور اللہ کے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر کے۔ اور عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اس کی ترتیب بنائیں گھروں میں بیٹھ کے، فلاں وقت میں نے کیا کرنا ہے، فلاں وقت میں نے کیا کرنا ہے، اپنے اوقات کو تقسیم کریں، اور اپنے اوقات کو تقسیم کریں گے آپ کے کام بھی ہو جائیں گے اور آپ کے لیے وقت بچ جائے گا۔ اور جب ہم نے اپنے اوقات کو تقسیم نہ کیا تو ہمارے کام باقی رہ جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تک میری آواز جائے گی اور جو بھی اس کو سنیں گے ان سب کو میری یہی دعوت فکر ہے کہ اللہ کے قریب آ جائیں، اللہ کے در پہ آ جائیں، اور ہمیشہ ایک جستجو رکھیں کب یہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر کھلتے ہیں، مسجدیں کھلتی ہیں، ہم جو ہے مسجدوں کے اندر جائیں گے، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ آج بھی جہاں اپنے اپنے گھروں میں ہیں، مسجدوں میں جو کہیں کام ہو رہا ہے، اور جب اس کی کسی نہ کسی سطح پہ آپ شامل حال ہوں، دعا کریں، ان لوگوں کے لیے تعاون کریں جو مساجد کے ساتھ مدارس میں اللہ کے دین کی ترویج کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔